صحابی رسول حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، من نجات کا راستہ کیا ہے؟ یعنی ایسا کون سا طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے جہنم کی آگ سے نجات حاصل ہو سکے، جہنم سے حفاظت ہو سکے، اللہ کی رضا نصیب ہو اور جنت میں جانا آسان ہو؟ تو اس کے جواب میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 باتیں ارشاد فرمائیں۔ پہلی یہ کہ املک علیک لسانک، اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھو، تمہاری زبان بے قابو نہ ہونے پائے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ ہمارے بہت سے گناہوں کی وجہ اور سبب یہی زبان بنتی ہے، اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے اسی پر رکاوٹ لگائی، سب سے پہلے اسی کو روکنے کا بندوبست اور انتظام فرمایا، اور سب سے پہلی بات یہی ارشاد فرمائی کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو، تمہاری کسی بد زبانی سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، ایذا نہ پہنچے، غیبت نہ ہو، چغلی نہ ہو، اس زبان سے جھوٹ نہ بولا جائے، گالی نہ دی جائے، وغیرہ وغیرہ۔ گناہ گنتے جائیں، زبان کے گناہ بے شمار ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ نجات کے لیے سب سے پہلا کام جو لازم ہے وہ یہ کہ اپنی زبان پہ پابندی لگانی ہوگی کہ وہ خدا کے منع کردہ امور میں استعمال نہ ہو۔ اور دوسری بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی، وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ، اور تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہو جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ بلا وجہ اور بلا ضرورت آدمی اپنے گھر سے نہ نکلے، بلکہ اپنا زیادہ وقت آدمی گھر کے اندر بتائے، گھر کے اندر بسر کرے، گھر کے اندر صرف کرے۔ اگر کسی ضرورت اور حاجت کے تحت باہر نکلنا بھی پڑے تو جیسے ہی وہ ضرورت پوری ہو اور وہ حاجت مکمل ہو تو فوراً گھر واپسی کی راہ لے۔ زیادہ وقت باہر گزارنا اس کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پسند نہیں کیا۔ اور آدمی جب اپنا زیادہ وقت گھر میں گزارے گا تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ باہر کے بہت سے فتنہ و فسادات اور بہت سے حادثات سے حفاظت ہو جائے گی، جو کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر بڑی کثرت سے اور بڑی تیزی سے پیش آتے ہیں، اچانک پیش آ جاتے ہیں، کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے تو ان سے حفاظت ہو جائے گی۔ اور تیسری بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی، وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اور اپنی خطاؤں پر رو، اپنے گناہوں پر رو، یعنی جو گناہ تم سے سرزد ہو گئے، جو خطائیں تم سے ہوئیں، جو لغزشیں اور کوتاہیاں ہوئیں زندگی میں، رب کی نافرمانی ہوئی، تو ان خطاؤں پر رویا کرو، ان پر آنسو بہایا کرو۔ اس رونے کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ ان پر آنسو بہاؤ، حقیقی رونا مراد ہو سکتا ہے، اور اس رونے سے یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ اپنی خطاؤں پر ندامت اختیار کرو، پشیمانی اختیار کرو، اور ان پر نادم اور شرمندہ ہو کر توبہ و استغفار کرو۔ کیونکہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو رونا نہیں آتا، وہ رونا چاہیں بھی تو رو نہیں سکتے، تو ایسے لوگوں کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنی خطاؤں پر نادم ہوں، شرمندہ ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں توبہ و استغفار کریں۔ تو یہ 3 باتیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نجات کے طریقے کے طور پر ارشاد فرمائیں کہ جہنم سے حفاظت کا ذریعہ اور راستہ یہ ہے کہ آدمی ان 3 کاموں کو اختیار کرے۔ یہ 3 کام ہوں گے تو جہنم سے نجات اور حفاظت آسان ہوگی۔ اور یہ تینوں کام کچھ اتنی مشکل بھی نہیں، بلکہ تھوڑی سی محنت، کوشش اور توجہ سے آدمی ان اعمال کو سر انجام دے سکتا ہے اور نتیجے میں ان کے فوائد و ثمرات اور منافع حاصل کر سکتا ہے۔